السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تفسیر کا سلسلہ تقریباً 2 مہینے سے منقطع ہو چکا تھا۔ کچھ وجوہات کی بنیاد پر، کچھ حالات کی بنیاد پر جو حالات اور جو وجوہات ہمارے ساتھ پیش آئے تھے، جس کی وجہ سے تفسیری سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ پھر روزانہ تفسیری سلسلہ کو جاری رکھا جائے گا۔ مختصر سی تفسیر کی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور جہاں مسائل وغیرہ کا تذکرہ آئے گا وہاں پر مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے آج جو ہے تفسیر کا آغاز کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم۔ تو آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 45 تک کی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب اس کا تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں، پھر ترجمے کے بعد تفسیر کی جائے گی۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر جو انعام کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ میں نے جو کتاب نازل کی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ نہ حقیر قیمتوں کے بدلے میری آیات کو بیچ ڈالو، اور صرف میرے ہی غضب سے ڈرا کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ حق و باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاؤ۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ نماز بے شک دشوار ہے، لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر دشوار نہیں ہے۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر سماعت فرمائیں۔ اے بنی اسرائیل، یہاں پر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کے 12 لڑکے تھے، انہی سے یہود کے تمام قبائل پیدا ہوئے، اس لیے قرآن میں یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل سے پکارا گیا ہے، مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں ان کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ یعقوب جیسے ہادی اور مہدی کی نسل سے ہو لیکن ہدایت سے دور ہو۔ کہ میں نے تم پر انعام کیا، انعمت علیکم، کہ میں نے تم پر جو انعام کیے ہیں ان کو یاد رکھو۔
بنی اسرائیل کو دنیا میں جو غلبہ دیا گیا اور اکثر انبیاء کرام کو ان کی نسل سے پیدا فرمایا گیا، اسی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی تورات میں یہود سے ہمیشہ احکام خدا بندی پر کاربند رہنے کا عہد لیا گیا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ تم کو تمام قوموں میں ایک خصوصی مقام دیا جائے گا۔ بائبل کے الفاظ میں تم ساری قوموں سے زیادہ میرے ایک خزانے میں خاص ہو، تو اسی دو طرفہ عہد کا غالباً یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی عزت و جاہ اور مال و زر کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف نہ کرو، جو یہودیوں کے اسلام قبول کرنے میں اصل رکاوٹ تھا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ میں نے جو کتاب نازل کی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ تورات و انجیل کی تصدیق بجائے خود قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسری کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سب کا سرچشمہ ہدایت ایک ہی ہے۔ اس کے برخلاف اہل دنیا اپنی عظمت جتانے کے لیے ایک دوسری کی تکذیب کرتے ہیں، دوسرے کو جھٹلایا کرتے ہیں اور دوسرے کو نیچا دکھا کر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ میں نے جو کتاب نازل کی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، اس پر ایمان لے آؤ، تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی تمہیں کفر و انکار کی قیادت نہ کرو، اس لیے کہ فطری طور پر سماج کے پڑھے لکھے لوگ جب کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو عوام بھی ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ یہود اہل کتاب ہونے کی وجہ سے عرب میں صاحب علم تصور کیے جاتے تھے۔ مشرکین عرب کو اپنے امی اور ان پڑھ ہونے کا خود اعتراف تھا، اس لیے ان کا انکار دوسروں کو بھی انکار پر آمادہ کرتا تھا۔ گویا یہ دوہرے جرم کے مرتکب تھے، خود گمراہ رہنے کے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے، اس لیے ان سے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ناحقیر قیمتوں کے بدلے میری آیات کو بیچ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے ظاہر کتنی بڑی قیمت ادا کر دی جائے حقیر ہوگی، اس لیے اس میں مطلق کلام خداوندی کو بیچنے کی ممانعت ہے، خواہ کم قیمت لی جائے یا زیادہ قیمت لی جائے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرے ہی غضب سے ڈرا کرو۔ فتقون کے معنی مجھ سے یعنی میرے غضب سے ڈرو کے بھی کیے گئے ہیں، اور میرے غضب سے بچو کے بھی، تو یہاں پر دونوں کی گنجائش ہے، دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق و باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ لفظی ترجمہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض حضرات نے یہی ترجمہ کیا ہے، رکوع کے معنی جھکنے اور عاجزی کرنے کے بھی ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ رکوع سے نماز والا رکوع مراد لیا جائے تو اس آیت سے نماز میں جماعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ تنہا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اہل مکہ علماء یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پوچھا کرتے تو بعض اوقات وہ اعتراف کرتے کہ آپ کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے لیے بتائی گئی ہیں، مگر عزت و جاہ کی حرص خود ان کو مسلمان ہونے نہ دیتی تھی، اسی کا یہ ذکر ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ نماز بے شک دشوار ہیں لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر دشوار نہیں ہیں۔ نماز تعلق مع اللہ کا عنوان ہے۔ مومن کے لیے یہی تعلق سب سے بڑا ہتھیار اور فتح و نصرت کی کلید ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انسانی ضروریات سے متعلق نمازیں رکھی ہیں۔ بارش کے لیے استسقاء، سورج و چاند گرہن کے موقع پر کسوف و خسوف کی نماز، استغفار کے لیے نماز جنازہ، گناہ ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملے میں مفید اور غیر مفید پہلوؤں کی بابت تردد ہو تو نماز استخارہ، اور کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت۔ صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہیں۔ جب آدمی بے برداشت ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بجائے مشتعل جذبات کے ساتھ کسی مسئلے پر غور کرتا ہے تو بے تدبیری اور بد تدبیری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس صبر ہوش گوش کے ساتھ تدبیر کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف توجہ اور دنیا میں سنجیدہ تدبیر یہی کامیابی کی کلید ہے۔ اس لیے ان دونوں کو خدا کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔